آج کا موضوع ہے نماز۔ تو آج کا سوال ہے، کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی؟ جب تک آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، جب طوفان آئے تو نیک بندوں کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لینا تاکہ نیک لوگ عذاب سے محفوظ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑھیا سے وعدہ فرما لیا کہ طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ میں لے لوں گا اور اپنی کشتی میں سوار کر لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا اور آ کر تباہیاں مچا کر چلا گیا، مگر بڑھیا کا خیال حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں آیا۔ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا کہ بڑھیا کا کیا ہوا ہوگا۔ چند نیکوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ دور سے بڑھیا کی جھونپڑی دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ بڑھیا کی کٹیا سلامت اور موجود ہے، اور قریب تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ بڑھیا اپنی کٹیا میں نماز پڑھ رہی ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑھیا کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی، اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کیا طوفان آ گیا ہے؟ آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، طوفان آیا اور تباہیاں مچا کر بھی چلا گیا، کیا تجھ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی، اے حضرت، مجھے تو طوفان کی بالکل خبر نہیں، میں تو نماز پڑھ رہی تھی، اپنے پیارے اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ اے ایمان والو، یہ ہے نماز کی برکت کہ طوفان آیا، دنیا کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا، مگر بوڑھی عورت جو اپنے رب تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہی تھی اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آؤ ہم بھی نمازی بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی برکت سے ہر طوفان، ہر غم سے نجات نصیب فرمائے۔ بڑھیا نماز بھی پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے محبت بھی کرتی تھی، تو پتہ چلا کہ وہی نماز برکت و رحمت بنتی ہے جو نبی کی محبت اور غلامی کے ساتھ ادا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب بندوں میں افضل بندہ وہ مسلمان ہے جو نماز کے لیے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بندہ وقت میں نماز پڑھے کہ اسے عذاب نہ دوں گا اور بے حساب جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ہی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نماز فرشتوں کی محبوب عبادت ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، معرفت کا نور ہے، ایمان کا جز ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا سبب ہے، نمازی کے دل کا نور ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کا وسیلہ ہے، قبر میں مونس و غمخوار ہے، میدان قیامت میں سایہ اور سر کا تاج ہے۔ نماز دوزخ کے درمیان پردہ ہے، نماز میزان کو بوجھل کرنے والی ہے، پل صراط سے پار کرنے والی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، پتے اس سے جھڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر گناہ کا میل باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اس کے بدن پر کچھ میل باقی نہ رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ 5 وقت کی نماز کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب امتی نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قلب میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں اور نمازی امتی سے خوش ہوتے ہیں۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ امتی جس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور جو امتی نماز نہیں پڑھتا ہے یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ناراض کر کے دین و دنیا دونوں کو تباہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا سب سے محبوب عمل ہے،
پھر عرض کیا پھر کیا ہے؟ تو فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ پھر عرض کیا گیا پھر کیا ہے؟ تو فرمایا جہاد کرنا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا مگر برے اعمال میں بھی مشغول تھا۔ اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں شخص آپ کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور برے عمل بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اس کی نماز اس کو ہر برے کام سے روک دے گی۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص تمام برے اعمال سے توبہ کر کے نیک و پرہیزگار بن گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ ان کی نماز انہیں تمام برے کاموں سے روک دے گی؟ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے تو اس کو طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ کہیں اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے نماز بھی چھوڑ دی تو اس کا گناہ طعنہ دینے والے کے سر جائے گا۔ اس لیے نماز پڑھنے والے کو طعنہ نہیں دینا چاہیے، نہ اس کا مذاق بنانا چاہیے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ نماز کی برکت سے وہ شخص برے اعمال سے توبہ کر کے نیک و پرہیزگار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی؟ اس کا جواب ہے سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی، مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی۔ کمنٹ کر کے بتائیں کیا آپ کو یہ جواب معلوم تھا؟